बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान वसीला मग़फ़िरत के साथ आपका मेज़बान हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन ख़ादिम हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवकार चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनको खुश आमदेद, और उनसे गुजारिश है कि नीचे दिए गए बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा हर अच्छी और सबक आमोज़ वीडियो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहे। दोस्तान गिरामी, आज रमज़ान करीम की 10 तारीख़ है, 10वां रोज़ा है। हम इसकी निस्बत से आज एक ख़ुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 10 रमज़ानुल करीम को निस्बत है हज़रत खदीजतुल कुबरा जनाब रफ़ीका हयात, पहली रफ़ीका हयात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आज के दिन 10 रमज़ानुल मुबारक को आपका यौम वसाल है। और ये मोमिनीन की माँ मोहसिना इस्लाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रफ़ीका हयात का यौम विसाल इतना बड़ा आपके लिए ये सानहा था, इतना बड़ा सदमा था कि जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे साल को गम के साल के तौर पे मनाया, क्योंकि उस साल में 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, और उसी साल ही आपके एक और मुशफ़िक़ और मोहसिन जनाब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल भी उसी साल में हुआ। ये दोनों शख्सियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत शफ़ीक और बहुत रहीम और बहुत आपसे मोहब्बत व अक़ीदत करने वाली थी, और आपकी हर तरह से मदद, इमदाद, नुसरत, जहाँ जहाँ पे जिस जिस कदम पे आपको जिस तरह की ज़रूरत होती आपके साथ खड़ी होती। और ख़ास तौर पे जब दावत इस्लाम में दावत तो तबलीग का काम चल रहा था, जब आपको मसाइल आती तो यही दो शख्सियात बढ़ के आपको सहारा देती, आपको संभालती और आपकी मदद करती। तो नाज़रीन कराम, आज हम उस मोहसिना इस्लाम की याद में अपना ये दिन और ये ख़ुसूसी नशरियात पेश करने जा रहे हैं, और उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मैं इब्तदा करता हूँ अपने दो बंद से। बहुत ही ऊंचा है तेरा मकाम है खदीजा कुबरा, बहुत ही ऊंचा है तेरा मकाम है खदीजा कुबरा, संभाला है तूने दीन को सुबह शाम है खदीजा कुबरा, की हरदम है तूने गम गुसारी खुदा के रसूल की हरदम है तूने गम गुसारी खुदा के रसूल की, भेजता है खुदा भी तुझ पे सलाम है खदीजा कुबरा। देखिएगा, खुदा का इंतखाब है तू ज़ौजा है रसूल की, खुदा का इंतखाब है तू ज़ौजा है रसूल की, हुसैन की तू जद है माँ है बतूल की, तेरे घराने से बनी खुदा के दीन की असास, अमान है तेरी ही गोद हक के असूल की। नाज़रीन गिरामी, आपका सिलसिला नसब जाते जाते जब हज़रत कुसई तक पहुँचता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे इस तरह से ये भी निस्बत है कि आप उस तरह से भी कुराबतदार हैं। आप आमद इस्लाम से पहले भी मक्का के अंदर बहुत पाकीज़ा हस्ती, बहुत समझदार हस्ती, बहुत ही जिसे कहते हैं नुमायाँ और लीडरशिप की खसूसियात रखने वाली खातून थीं। आपके वालिद गिरामी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उस हिसाब से आप भी उस बिजनेस में दिलचस्पी रखती थी, तो उस हवाले से आपका घराना मक्का के अंदर बड़ा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम था। आपके वालिद गिरामी का जब इंतकाल हुआ तो बिजनेस की तमाम तर जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गईं। आप आमद इस्लाम से पहले मुआशरे के अंदर पढ़ी लिखी खातून थीं और बहुत ही पाक दामन खातून थीं और ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं।
اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں آنے سے پہلے، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ 2 جگہ پہ آپ کا نکاح ہوا تھا جہاں سے آپ کے 2 بچے تھے، اور وہ جب آپ کے دونوں خاوند فوت ہو گئے تو ان سے جو آپ کی اولاد تھی تو وہ آپ کے طاہرہ لقب ہونے کی وجہ سے وہ بنو طاہرہ کہلاتی تھی آپ کی اولاد۔ اور جب آپ کے دوسرے خاوند کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے نکاح کا کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنی ایک جو گھر پہ خادمہ تھی ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس پسندیدگی کا، اس خواہش کا اظہار فرما کے بھیجا۔ تو اس طرح سے آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں آ گئیں، اور جب آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ اس حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، کہ اے مومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں کے تم سے بھی زیادہ مالک ہیں، یا دوسرے لفظوں میں تمہاری جانوں کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی ازواج آپ کی مائیں ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ مومنین کی ماں ہیں، اور مومنین کی سب سے پہلی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حرم شریف میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے ان میں سے 6 تو آپ کے بطن مبارک سے ہیں، 6 بچے آپ کے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ 4 بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور جو 2 بیٹے ہیں ان کے نام حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو یہ آپ کے بطن مبارک سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہر طرح سے اپنے جان و مال سے اپنی امداد کا اظہار کیا، اپنی غمگساری کا اظہار کیا۔ جہاں بھی آپ کو دعوت اسلام دینے میں مسائل آتے تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ آپ سب سے پہلی خاتون تھیں جو مکہ کے اندر سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ سے نکاح کے بعد 25 سال تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں آنے کے بعد 25 سال تک آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ جب تک آپ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی دوسری شادی یا دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ چونکہ مکہ کی بہت ہی مالدار خاتون، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت بڑی بزنس ویمن تھیں، اور بہت زیادہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ان کے اندر موجود تھیں، تو اس حساب سے بھی آپ بڑی ممیز و ممتاز تھیں اس معاشرے کے اندر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پہ غم گساری و غمخاری فرماتی تھی۔ آپ کا جو اللہ کریم کے ہاں مقام ہے، جیسے میں نے ابھی ایک بند میں اظہار کیا کہ آپ اللہ کا انتخاب تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے لیے اللہ کا انتخاب تھیں۔ تو ایک روز جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب معمول جیسے غار ہیرا میں عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے، تو عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ ان کا کھانا پہنچانے کے لیے خود کھانا گھر سے لے کے جا رہی تھی۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور آپ سے آ کے فرمایا کہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی تو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پہنچا دیجئے، اور انہیں اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے، ان کی آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ شفقت و غم گساری کی وجہ سے، کہ اللہ کریم نے جنت کے اندر ایک موتیوں سے مزین ایک محل بنایا ہوا ہے، موتیوں سے وہ تیار شدہ محل حضرت خدیجہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام دیا گیا ہے آپ کی محبت و غم گساری کی وجہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا 65 سال کی عمر میں رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو 10ویں روزے کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھوں سے ان کو کوہ حجون میں مدفون فرمایا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم کے حضور کہ اللہ کریم ان پہ اپنی کروڑ ہا رحمتوں کا، ان کی تربت اطہر پہ، ان کے مرکز اطہر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔